نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور بلاول صاحب جو ہیں ان پہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آ سکا ہے، لاہور سے جو کاغذات نامزدگی ہیں۔ امپورٹنٹ بات، بلاول صاحب لاہور سے آ رہے ہیں اور لاسٹ ایک الیکشن ہوا تھا، پرویز ملک صاحب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور 46,000 ووٹ تھے شائستہ صاحبہ کے اور 33,000 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے گل صاحب کے، اسلم گل صاحب کے، اور یہ آلموسٹ ایریا وہی بنتا ہے جس سے بلاول صاحب آ رہے ہیں۔ کیا سویا ہوا جیالہ موجود ہے؟ اس کو پیپلز پارٹی جگہ پائے گی؟ اور اگر بلاول بھٹو لاہور سے سیٹ نکال لیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو سیاسی سٹیک ہے لاہور کا وہ کتنا رہ جائے گا؟ اچھا، اس الیکشن میں ایک چیز ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں تھا۔ جو امیدوار جن کو ٹکٹ ملا تھا وہ لیٹ ہو گئے، انہوں نے کاغذات جمع کرائے اور اپنا جو تجویز کنندہ تھا یا دوسرا تھا وہ دوسرے حلقے سے تھا۔ ہاں، اور یہی غلطی ابھی یہاں لاہور میں بھی ہوئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کاغذات ہوئے ہیں ان کا بھی شاید یہی پھٹا ہے کہ ان کے کاغذات نہیں، وہ شکایت کنندہ دوسرے حلقے سے ہے، جس نے اعتراض کیا ہے اچھا وہ دوسرے حلقے سے ہے، اس پہ یہ اعتراض ہوا۔ نہیں، میرا خیال ہے جو ایک تجویز کنندہ کا بھی مسئلہ ہے اچھا کہ وہ بھی دوسرے حلقے سے ہے۔ ایک جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دوسرا مسئلہ ہے اس کا کہ جو وہ نااہلی ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے اب مقابلہ تھا 1-1، 2-2 مقابل تھا۔ تو لازمی بات ہے کہ جو شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے مخالفین ہوں گے وہ بھی تو ایک تعداد ہوگی جو الیکشن میں گئی ہوگی، ووٹ دینے گئی ہوگی، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ حلقہ اگرچہ تقسیم ہوتا رہا، بنتا رہا، بگڑتا رہا، لیکن یہ حلقے کا کچھ حصہ وہی ہے جو 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حلقہ تھا۔ یعنی یہ کوٹ لکھپت، چنگی، امر صدور، ٹاؤن شپ، کانا، یہ جو ایریاز بنتے ہیں، کچھ ایریا، پورا تو نہیں ہے، کچھ ایریا، چند ایریا، کیونکہ اس وقت تھوڑی سیٹیں تھیں، حلقے بڑے تھے، شہر بھی نہیں پھیلا تھا، اس لیے کچھ حلقہ وہ ہے جس کی ظاہر بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ ہے۔ لیکن اگر بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب لاہور سے جیتتے ہیں تو وہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی گرفت اتنی مضبوط نہیں رہی کہ ایک تو ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے اس کی مد مقابل اور وہ اس طرح سے اس کو آپ پنجاب کی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں کے لوکل امیدوار ہیں، لیکن اگر ایک امیدوار باہر سے آتا ہے، خواہ وہ بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو، اور وہ یہاں جیت جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک سیٹ بیک اس کو کہنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب مسلم لیگ نون کے اپنی صفوں میں اپنے اندر کے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کس اعتماد اور کس برتے پر چپ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھی کمپین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں۔ میاں صاحب جس دن سے آئے ہیں، بلکہ ایک اہم آدمی نے یہ کہا ہمارے ایک دوست سے، اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں، ہمارا خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے ایک ہلچل پیدا ہوگی، اس ہلچل کی وجہ سے ہم کیش کرائیں گے ان کی پاپولیرٹی کو، لیکن وہ ایک جلسہ کر کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایسے لوگ بھول گئے کہ ایک جلسہ بھی یہاں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ جو مریم صاحبہ کی کمپین ایک چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ٹھپ ہو گئی، یعنی آپ بھی بیٹھ گئے، آپ سٹارٹ ہوتے ہیں، ریس پکڑنے سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں، آپ مومنٹم بنانا تو دور کی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مسلسل پروپیگنڈا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی، کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہیں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں بیوروکریسی اور پولیس کے زور پر، تو یہ چیز بھی تو ایک ووٹر کو، ان کے اپنے ووٹر کو مایوس کر رہی ہے کہ اس کا مطلب ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔
آج بھی بلاول بھٹو نے یہی کہا جی چوتھی دفعہ ہمیں ہم پر مسلط کیا لاہور سے ایک شخص لاہور مسلط سے ایک کیا جا شخص رہا کو ہے۔ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کسی مقبول سیاسی جماعت کے لیے یا جمہوری سیاست دان کے لیے کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جی کہ اس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ جی وہ جو زرداری صاحب کہتے ہیں نا محنت کر کے الیکشن میں محنت کر کے جیتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب محنت ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو جیتے جیتے آئے ہیں جی اور توقع یہ ہے کہ جی حکومت ہماری بن گئی ہے سمجھیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل رہا ہے پینیٹریٹ کرنے کا، لیکن ایسی بات میں نہیں سمجھتا ابھی تک، کیونکہ جو ورکر پیپلز پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی سے جو غلطی ہوئی آصف زرداری صاحب سے کہ انہوں نے پنجاب کو آلموسٹ نظر انداز کیے دوسرے رکھا، ارشاد سے یہاں بات یہ ہے نیا کہ ورکر پیدا کرنے نہیں کر کی سکے کوئی نیا کوشش ہی نہیں ہوئی، کوشش ہی نہیں ہوئی۔ جی۔ ابھی آپ کسی سے پوچھیں کہ اس وقت پنجاب کا صدر کون ہے پیپلز پارٹی کا، آپ کو پتہ ہے؟ یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد ایگزیکٹلی کون ہے۔ دیکھا نا کہ جب آپ کسی بات سے بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب سے یا کسی اور سے، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وہ چودھری منظور صاحب اور قاہرہ صاحب کا یاد تھا، لیکن سینٹرل پنجاب کا کون ہے صدر یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کا۔ اب یہ ایک پارٹی اگر اس قدر پنجاب سے لا تعلق ہو، اسلم گل صاحب نے جو ووٹ لیا اس میں ایک فیکٹر راجہ پرویز اشرف صاحب میرے خیال صدر، مجھے یاد آ گیا اب۔ میں نہیں بتانا چاہتا تھا، چلو نہیں مجھے یاد آ گیا راجہ پرویز اشرف صاحب۔ اسلم گل صاحب نے جو ووٹ لیا ہے نا، اس میں اسلم گل کی اپنی شخصیت بھی، وہ ایک پرانا ورکر ہے، جیالہ ہے، محنتی آدمی ہے، حلقے میں متحرک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اوڑھنا بچھونا ہی پیپلز پارٹی ہے، اقتدار ہے یا جی ہاں اختلاف ہے یا اچھا باقی جو اپوزیشن ہے، جو لوگ بھی ہے۔ تھے کبھی عہدہ دے دیا پھر واپس لے لیا پھر وہ کر لیا، تو اب اس کی وجہ سے وہ معاملہ ہے۔ دوسرے ایک اور صاحب بھی نظر آتے ہیں جو میر صاحب کے بھائی ہیں، ہاں فیصل میر صاحب، وہ بھی نظر آتے ہیں، اور ایک نوید چودھری صاحب لاہور میں۔ جی ہاں، یہ 3-4 لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ لاہور کی حد تک ہے نا، پنجاب کی تنظیم یعنی جو لاہور بیرسٹر عامر صاحب کا نام نہ لیں گے تو ناانصافی ہے۔ لاہور گڑھ ہے سیاست کا، جو پنجاب کا صدر ہو اس کی تو لاہور میں ویزیبلٹی ہونی چاہیے نا، لاہور میں وہ نظر آنے چاہیے، ان کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ جو جنرل سیکرٹری ہے اگر وہ اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو بات اس طرح سے ہوگی۔ دوسرا ذمہ داری ان پہ یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کھل کے ایکٹیویٹی اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ابھی تک اسپیکر ہیں، وہ اس شخص کو صدر بنائیں جو کسی آئینی عہدے کا پابند نہ ہو نا، الیکشن کا ماحول ہے۔ جب وہ پابند ہیں اس بات کے کہ جی وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے، تو وہ صدر آپ نے بنایا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا لیکن جو ماحول بن رہا ہے، جو آج بلاول صاحب کی گفتگو سے بھی پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی آج آ گیا کہ جی ہمیں تو گھاس نہیں ڈالی جا رہی۔ کل کلاں کو شاید آپ یہی بات علیم خان صاحب اور جناب جہانگیر ترین صاحب سے بھی سنیں۔ یہ جو ماحول مسلم لیگ نون بنا رہی ہے کہ جو ہم تو اقتدار میں آ چکے، یا اقتدار تو پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک تاثر ضرور بنتا ہے کہ جی یہ برسر اقتدار میں آنے والی جماعت ہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس سے ایک ری ایکشن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جی تو اگر یہ ری ایکشن پیدا کر دیا گیا پیپلز پارٹی نے اور دوسرے مخالفین نے، اور وہ جو پہلی ایک تاریخ ہے مسلم لیگ نون کی کہ یہ وعدہ وفا نہیں کرتے، تو یہ کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔